ناول کامل یقین قسط نمبر 11۔ مثال کی سلمان سے اکثر اس کی بات ہوتی رہتی، اب تو مینا بھی کبھی کبھار اپنی توتلی زبان میں اس سے بات کرتی تھی۔ بابا آپ نور مما کو نائدہ ابا کی طرف لے جائیں، پھر وہاں سے آپ دونوں کچھ اور جگہوں پر بھی گھومنے چلے جائیے گا۔ یوں مما اور آپ کی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، ہوا بھی تبدیل ہوگی تو مما بھی خود کو فریش محسوس کریں گی۔ شاذل نے نور جہاں کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد سامنے صوفے پر بیٹھے شاہد حسین سے کہا، ہاں کہتے تو تم ٹھیک ہو شاذل، یوں تمہاری اماں کا دھیان بھی سوچوں سے ہٹے گا۔ بس تو پھر میں آپ دونوں کے جانے کے سارے انتظامات ارینج کرواتا ہوں، ٹھیک ہے نا ماما بابا؟ وہ جیسے سب پلان کیے ہوئے تھا اور بتا اب رہا تھا۔ پر شاذل، نور جہاں جو خاموشی سے سب سنے جا رہی تھی بولی، پر کچھ نہیں مما، میں کچھ نہیں جانتا، آپ اور بابا جا رہے ہیں بس۔ شاذل کے ان دونوں سے پوچھنے پر نور جہاں نے ابھی بولنا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے ان کی بات پوری کرنے سے پہلے کاٹتے ہوئے کہا، وہاں آپ اپنے لیے ایک اچھی سی بہو بھی ڈھونڈ لیجیے گا۔ آخر میں شاذل نے کچھ شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ان سے کہا، سن رہے ہیں نا اپنے بیٹے کی باتیں، اپنے منہ سے اپنے لیے لڑکی ڈھونڈنے کو کہہ رہے ہیں۔ نور جہاں نے مسکراتے ہوئے شاہد حسین سے کہا، جواباً وہ بھی مسکرا دیے۔ پھر ان دونوں کو ایئرپورٹ سے سی آف کر کے واپس آتے ہوئے راستے میں سکین نے شاذل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے بولی، سچ مما کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی، اب مما جب واپس آئیں گی تو بہت فریش ہوں گی۔ وہ خوشی سے مزید بولی، اٹس اوکے، وہ میری بھی مما ہے۔ شاذل نے اس کے خوشی سے ٹمٹماتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سرخ عروسی جوڑا پہنے سجی دلہن کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مثال کے لب مسکرائے۔ مثال نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا۔ سکین نے اپنے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا، کوئی تھا اس کے پیچھے کھڑا؟ کون تھا؟ مثال نے غور سے دیکھا۔ مہرون شیروانی اور وائٹ پاجامہ پہنے، سر پر سہرا باندھے وہ دولہا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک ہی قدم آگے کی طرف بڑھایا اور سکین کے قریب آ پہنچا اور پھر سکین کا ہاتھ تھامے آگے کو چل دیا۔ وہ بت بنا کھڑا یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا دماغ سن تھا، وہ رو رہا تھا۔ اسے لگا وہ خواب میں رو رہا ہے۔ اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چھوا، وہ سچ مچ رو رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نظریں گھمائیں، وہ کمرے میں اپنے بیڈ پر تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے بالوں میں پھنسا کر گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو تسلی دی کہ وہ خواب تھا، اور ساتھ ہی دل سے دعا نکلی تھی، یا اللہ یہ خواب سچ نہ ہو۔ رات کے اس بھیانک خواب کا اثر صبح کی روشنی میں بھی اس پر طاری رہا۔ اس منظر کے یاد آنے پر اس کی پلکیں بار بار بھیگ جاتی، دل تڑپ تڑپ جاتا۔ وہ پردیس میں خود کو اور بھی تنہا محسوس کرنے لگا۔ یا اللہ وہ خواب سچ نہ کرنا، بار بار مانگی جانے والی دعا ایک بار پھر لبوں پر مچلی۔ یا اللہ وہ جہاں ہے اسے کہنا میرا انتظار کرے، میں بھی تو اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے کہنا میں آؤں گا۔ وہ سختی سے آنکھیں بھیجے دعائیں مانگ رہا تھا۔ ماما اور بابا کے جانے کے بعد پورا گھر خالی اور ویران ہو گیا تھا۔ ہادیہ بھی اب یہاں نہیں تھی کہ وہ اسے ہی بلا لیتی۔ اس نے زیادہ وقت اب اکیڈمی میں ہی گزارنا بہتر سمجھا کہ وہاں صوبیہ تو تھی کہ شاذل بھی زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ السلام علیکم مما، آپ اور بابا کیسے ہیں؟ میں آپ دونوں کو بہت مس کرتی ہوں۔ انہیں گئے آج تیسرا دن تھا کہ سکین نے نور جہاں سے فون پر بات کرتے ہوئے بے قراری سے کہا، وعلیکم السلام بیٹا، میں اور تمہارے بابا بالکل ٹھیک ہیں اور تم دونوں کو یاد کرتے ہیں۔ تم دونوں ٹھیک ہو نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی مما میں ٹھیک ہوں مما، آپ اور بابا کے بنا گھر ویران ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ دونوں کب تک واپس آئیں گے؟ فون پر کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔
بیٹا میں تو پہلے ہی تم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی تھی، کہتی ہوں تمہارے پاپا سے واپسی کے لیے۔ سکین کی اداسی کو انہوں نے فون پر ہی محسوس کر لیا تھا، سو بے چینی سے بولی، نہیں مما، آپ آرام سے نائدہ آپا اور ہادیہ سے مل کر آئیے گا، ورنہ نائدہ آپا اور ہادیہ مجھے کوسیں گی کہ میں نے آپ کو فوراً واپس بلا لیا۔ اچھا مما، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر بات ہوگی۔ پھر ہفتہ بھر ہی گزر کہ شازل سے پتہ چلا کہ آج شام کے فلیٹ سے ماما اور بابا واپس آ رہے ہیں، اور وہ صبح سے کام والی لڑکی کے ساتھ مل کر لگی تھی پورے گھر کو چمکانے میں۔ اس نے ان کی پسند کی 5-6 ڈشز بھی بنا لی۔ رات 8 بجے کی فلائٹ تھی اور وہ 7:30 پر تیار کھڑی تھی۔ شازل نے ابھی نکلنا تھا انہیں ریسیو کرنے کے لیے۔ شازل کے سیل کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، کون؟ جی میں شازل ہی بول رہا ہوں۔ جی وہ میرے ماما بابا ہیں۔ کیا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ شازل کا زرد پڑتا چہرہ اور کپ کپاتی آواز میں دبا غصہ سکین کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ شازل! شازل! سکتے کی کیفیت میں کھڑے شازل کو کندھے سے ہلاتے ہوئے سکین چلائی، سکین! ماما بابا جس پلین میں آ رہے تھے وہ کریش ہو گیا ہے، شازل نے بہتے اشکوں سے سکین کو ڈرتے ڈرتے بتایا۔ ماما بابا آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ دونوں کو بہت تنگ کیا ہے نا ہمیشہ، اس لیے آپ دونوں مجھے اکیلا چھوڑ گئے، پلیز واپس آ جائیں، وہ بین کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ نور جہاں اور شاہد حسین کو اس دنیا سے رخصت ہوئے آج تیسرا دن تھا، اور پورا حسین ہاؤس سوگوار میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب کا غم ایک تھا، لیکن اسے لگتا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی ضد کی وجہ سے۔ نور جہاں بیمار رہتی تھی، کاش وہ شادی کے لیے مان جاتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ سکین تھوڑا سا تو کھانا کھا لو، حالت دیکھو اپنی، تم نے کیا کر لی ہے؟ نائدہ کھانے کی ٹرے لے کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ آپا مجھے بھوک نہیں، پلیز آپ اسے واپس لے جائیں، وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ آپا آپ مما بابا سب چاہتے تھے نا کہ میری شادی ہو جائے، میں نے مما اور بابا کو بہت پریشان کیا، بہت دکھ دیا، اور اس لیے وہ مجھ سے روٹھ گئے۔ آنسوؤں کا پھندا سا اس کے حلق میں پھنسا۔ چند ثانیے کے بعد اس نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ مما کو میرا اکیڈمی جانا پسند نہیں تھا، میں پھر بھی جاتی تھی، غلط کرتی تھی نا، اس نے نائدہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سکین میری بہن، جو انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اب یہ سوچ کر تم کیوں خود کو اور دکھی کر رہی ہو؟ نائدہ نے رسانت سے کہا۔ نہیں آپا، میں ہی ان کی قاتل ہوں، میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، کاش میں شادی کر لیتی تو یہ سب نہ ہوتا، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی کے نہ ہونے سے زندگی تو نہیں رکتی، ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ زندگی کے سب رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، ایسا ہی حسین ہاؤس کے مکینوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نور جہاں اور شاہد حسین کے 40ویں ہو جانے کے بعد نائدہ اور ہادیہ بھی اپنے گھروں کو ہو لی تھی۔ شازل بھی صبح جاتا تو رات گئے واپس لوٹتا، اور سکین سارا دن گھر میں ہی گزار دیتی۔ سکین تمہیں اب اکیڈمی جانا شروع کر دینا چاہیے، صوبیہ کا آج مجھے فون آیا، اس نے مجھے بتایا کہ تم نے اکیڈمی جوائن کرنے سے منع کر دیا ہے، کیوں؟ سکین کو سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھ کر شازل نے اس سے پوچھا۔ ہاں میں نے منع کر دیا ہے، کیونکہ مما کو پسند نہیں تھا میرا اکیڈمی جانا۔ خیر شازل، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بنی لکیروں پر بائیں ہاتھ کی انگلی کو پھیرتے ہوئے نہایت دھیمے لہجے سے کہا۔ ہاں بولو، آپ مجھ سے شادی کر لیں، وہ اتنے آرام سے کہہ گئی۔ کیا؟ اسے شاک لگا، وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ مما اور پاپا چاہتے تھے نا کہ میری اور آپ کی شادی ہو جائے، وہ پھر دھیمے لہجے میں بولی۔
تو اس لیے تم چاہتی ہو مجھ سے شادی کرنا۔ اگر یہی وجہ ہے تو میں تم سے شادی نہیں کر سکتا شاذل، کیونکہ میرا ضمیر مجھے تب معاف کرے گا جب میں مما اور پاپا کی خواہش پوری کروں گی تم سے شادی کر کے۔ پلیز شاذل مجھ سے شادی کر لو۔ وہ آپ کی بھی تو مما اور پاپا تھے نا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس کی منت کرتے ہوئے اسے منا رہی تھی۔ سکین، تم ایسا کیوں سوچتی ہو کہ مما اور پاپا تمہاری وجہ سے ہمارے درمیان نہیں رہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو میں ان کا قاتل ہوں کہ نہ میں ان کو گھومنے کے لیے بھیجتا نہ یہ سب ہوتا۔ سکین، ان کی زندگی اتنی ہی تھی، اور اگر تم چاہتی ہو ہماری شادی ہو جائے تو میں جاننا چاہتا ہوں وہ وجہ جس سے تم ہمیشہ شادی سے انکار کرتی رہی ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ سکین کو ہی دیکھ رہا تھا اور وہ بھی اس کو دیکھ رہی تھی، پر بولی کچھ نہیں۔ جیسے تیسے کر کے اس نے اپنی اسپیشلائزیشن کے باقی 4 پہاڑ جیسے مہینے گزارے تھے۔ وہ آج بہت خوش تھا کہ وہ واپس پاکستان جا رہا ہے، اپنے ملک، اس کے ملک جہاں وہ اور اس کی خوشبو مہکتی ہے۔ وہ جہاز کی سیٹ سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے، دل میں بنی اس کی تصویر سے باتیں کرتے سپنے بنتا رہا۔ سلمان اس کو لینے کے لیے بے صبری سے ایئرپورٹ پر اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ بابا، یہ ویڈیو کال والے چاچو ہیں، مثال جیسے سلمان ایئرپورٹ سے سیدھے اپنے اپارٹمنٹ لے آیا تھا۔ وہ دونوں ابھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے ہی تھے کہ صوفے پر بیٹھی اپنی گڑیا سے کھیلتی مینا نے مثال کو۔ ایپیسوڈ پسند آئی تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔